یہ ماہنامہ السعید عید میلاد النبی 130 روپے ہدیہ ہے۔ اس میں علم ہے، اس میں نور ہے، اس میں بخشش کے اسباب ہیں۔ اس کو پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا، اس کو پڑھیں گے چوروں سے بچیں گے، ڈاکوں سے بچیں گے، لٹیروں سے بچیں گے۔ جو ایمان بچانا چاہتا ہے وہ میرے غزالی زماں کا یہ فیض پڑھے، سوالوں کے جواب بھی ملیں گے، مسئلے بھی حل ہوں گے، فیض بھی۔ اور یہ صرف غزالی زماں کا فیض نہیں، غوث پاک کا بھی ہے، امام موسیٰ کاظم کا بھی ہے، امام حسین کا بھی ہے، مولا علی کا بھی ہے، اور خود میرے محمد مصطفیٰ کا بھی ہے۔ ضروری سے خریدیں، 130 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ میں اب بلا تاخیر حضور والا کی بارگاہ میں محک پیش کرتا ہوں۔ حضور اپنی محبتوں سے جو کرم فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، یار ہون تراج کے بولو چاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فیضان کرم حضور غزالی زماں، فیضان کرم حضور غزالی زماں، فیضان کرم حضور غزالی۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نحمد اللہ العلی الاکبر ونصلی علی رسولہ النبی الانور وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت اکرام استاد العلماء، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری اعجاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور استاد العلماء میرے محبوب اور میرے بڑے پیارے جانثار پیر بھائی جو دین کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، اپنے استاد کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور غزالی زماں کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ میری مراد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ابرار احمد سعیدی، یہ شخص گدری ملال ہے، گدری ملال۔ یہ علم کا پہاڑ ہے، یہ شخص جید عالم ہے، جید عالم، بڑا ٹھوس عالم، اور یہ عالم نہیں، عالم گر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نثار حضور غزالی زماں۔ حضرات گرامی، آپ یقین کریں میں جو الفاظ کہتا ہوں اپنے بارے میں، یہ کوئی تواضع اور کثر نفسی نہیں، یہ اعتراف حقیقت ہوتا ہے۔ میں ایک بے علم اور بے عمل انسان ہوں، نہ میرے دامن میں کوئی حسن عمل ہے، نہ میرے پاس کوئی علم ہے۔ ایک نسبت ہے جس کو میں لیے پھرتا ہوں، اور وہ نسبت اتنی بڑی ہے کہ اس پہ جتنا فخر کروں کم، جتنا فخر کروں کم۔ میرے دوستو، میرے شیخ کریم حضور غزالی زماں علیہ الرحمہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے خلافت دی۔ بھائیوں میں 6 بھائی ہیں، 6 میں سے کسی کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے نہیں دی، زبانی لکھی، زبانی فرمائی، لیکن مجھے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تو یہ ان کا کرم تھا، ان کا کرم تھا، انہوں نے اس قابل، بلکہ جب انہوں نے یہ مجھے لکھ کر دی تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو آپ سے ہی مانگی نہیں، آپ مجھے کیوں دی؟ میں نے فرمایا اللہ کرم کرے گا، میں قدموں میں گر گیا، پاؤں میں گر گیا اس لیے، اور میں نے کہا کہ میں اس لیے خلافت آپ سے نہیں مانگی کہ میں اس کا اہل نہیں تھا،
اس کا حل نہیں تھا، اب آپ نے دیے تو مجھے حل بنا دیا، آپ نے دیے تو مجھے حل بنا دیا، پھر مجھے سینے سے لگایا، پھر میں اللہ تعالیٰ بہت کروں۔ حضرت گرامی، میں وقت بہت تنگ ہے، اور یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور میلاد شریف کا جلسہ ہے، ہم اہل سنت کا امتیاز میلاد ہے، امتیاز میلاد ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں میلاد سے چڑھتے ہیں، اور وہ کیا بہانے کیا بناتے ہیں کہ جی میلاد تو بدعت ہے، میلاد تو بدعت ہے۔ میرے دوستو، بدعت کس کو کہتے ہو؟ یہ تو بتا دو، بدعت کس کو کہتے ہو؟ کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ میرے دوستو، بے شمار کام ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور ہم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ یہ بتائیں کہ کعبے پہ غلاف چڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں؟ یہ نجدی اور سعودی حکومت کعبے پہ غلاف چڑھاتی ہے نا، یہ غلاف کعبہ جو ہے یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی تو بدعت ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کعبے پہ کوئی غلاف نہیں چڑھتا، صحابہ بھی نہیں چڑھاتے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ دوسری اذان جمعے کی وہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، وہی حضرت عثمان غنی نے کی۔ تراویح جو ہے وہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر فاروق نے۔ میرے دوست، کتنے کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، اور بعد میں صحابہ نے کیے، مطلب جمع قرآن ہے۔ حضور کے زمانے میں تو قرآن جمع نہیں تھا نا، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جمع ہوا، اور پھر وہ تو صرف جمع ہوا نا، اس کی کتابت، اس کی پرنٹنگ اور اس کی جلد بندی یہ تو کبھی بھی نہیں ہوئی، یہ تو تابعین کے زمانے میں بھی ہوئی۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن جو ہے آپ ذرا غور کریں کہ قرآن جو اس وقت موجود صورت میں ہے یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، اور قرآن پر زبر زیر پیش لگانا، اعراب لگانا یہ بھی بدعت ہے، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ کوئی کام نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں حجاج بن یوسف جیسا ظالم، وہ ثقفی جس نے سینکڑوں لوگ مسلمانوں کو شہید کیا، اور جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے چوراہے پہ 3 دن لاش لٹکائی، ایسا ظالم شخص، ایسا ظالم شخص جس نے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی، ایسا ظالم شخص۔ تو وہ ظالم شخص جو تھا جس نے حضرت انس بن مالک کی، جو حضور کے خادم ہیں، ان کی بے حرمتی کی، وہ سے ناراض، سب ناراض تھے، صحابہ سے حجاج بن یوسف سے راضی نہیں تھے، لیکن اس نے قرآن پر زبردیر پیش لگائے۔ یہ اچھا کام کیا، برا کام کیا؟ میرے دوستو، برے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ اچھا کام لے لیتا ہے، اچھا کام لے لیتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ قرآن پر اعراب لگانا، زبردیر پیش لگانا یہ بدعت ہے نہیں ہے؟ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت جو ہے یہ اچھا کام ہے۔ کوئی بھائی کا لال جو مسلمان ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پر زبردیر پیش لگانا یہ برا کام ہے، برا کام ہے، اچھا کام ہے، اس کے بغیر ہم قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے دوستوں، ثابت ہو گیا کہ بدعت 2 قسم کی، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت۔ میرے دوستو، یقین جانیں کہ یہ میلاد جو ہے، یہ میلاد، یہ تو میں اسے بدعت نہیں کہتا، میں تو سنت الہیہ کہتا ہوں، سنت الہیہ ہے۔ رب کائنات نے عالم ارواح میں اپنے حبیب کو میلاد کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام ارواح انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے اللہ نے میلاد کیا، اور پھر فرمایا کہ ہے میرے نبیوں، تم میرے ساتھ عہد کرو کہ جب میں تمہیں رسالت، نبوت و حکمت دے دوں، کتاب و حکمت سے تمہیں نواز دوں، اور پھر میرا نبی، عظمت والا نبی تمہارے پاس آئے تو تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرو۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ آیتیں نظر نہیں آتی، یہ آیت نظر نہیں آتی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے رہا ہے کہ تم میرے عہد کرو کہ جب وہ میرا نبی تمہارے پاس آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ میرے دوستو، اس عظمت والے نبی نے ان نبیوں کے زمانے میں آنا تھا۔ حضور تو آخر زمان نبی ہے نا، حضور تو ختمی مرتبت ہیں، حضور ختمی مرتبت رسول ہیں، حضور نے ان کے زمانے میں نہیں آنا تھا، اور کیا رب سے بڑھ کر کوئی جانتا ہے؟ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا تھا کہ میرے اس حبیب نے ان کے زمانے میں نہیں آنا، لیکن عہد لے رہا ہے
عہد لے رہا ہے کہ جب میرا رسول آئے تو اس پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا. کیوں؟ ارے یہ حضور کی عظمت کے پرچم لہرا جائے گا. اور عہد بھی کتنا کہ فرمایا سب گواہ ہو جاؤ، میں اور آپ گواہ نہیں ہیں، انبیاء گواہ ہیں، انبیاء. اور پھر فرمایا کہ میں بھی گواہوں میں شامل. اتنا زبردست عہد لیا، اور اس نبی نے تو آنا ہی نہیں تھا ان کے دور میں. تو یہ حضور کی عظمت کا اظہار تھا کہ اے لوگوں، اے میرے نبیوں، تمہارے زمانے میں میرا حبیب نہیں آئے گا، لیکن آپ مجھ سے عہد لے لیتا کہ میری حبیب کی عظمت کے پرچم لہرائے. میرے دوستو، یہ لوگ جو ہے نا سیرت النبی کرتے ہیں. سیرت النبی کیا حضور نے کی، سیاحت نے کی؟ میں حیران ہوں کہ سیرت النبی جائز ہے، میلاد النبی ناجائز ہے. یہ کتنی عجیب بات. ارے سیرت النبی تو اپنانے کے لیے، سیرت النبی اپنانے کے، حضور کی سیرت کو اپناؤ. حضور نے جو کام کیے، حضور کی جو افعال حسنہ ہیں، حضور کی جو اعمال مبارکہ ہیں، ان کو اپناؤ تاکہ تمہارے دل جو ہے اس سے آباد ہو جائے. سیرت النبی جو ہے وہ منانے کی چیز نہیں، عید میلاد النبی منانے کی چیز. ہم عید میلاد النبی بناتے ہیں، سیرت النبی اپناتے. اور یہ آپ یقین کریں کہ یہ 200 سال پہلے کی بات ہے. 200 سال پہلے یہ اگر سے طبقہ پیدا ہوا جس نے عظمت توحید کے آڑ میں تنقیص رسالت شروع کر دی. عظمت توحید کی آڑ میں تنقیص رسالت شروع کر دی. میرے تو کہ حضور کی شان کو گھٹاؤ تو اللہ کی شان بڑھے گی. ارے اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہے. ہم تو حضور کا اللہ سے کوئی مقابلہ کرتے ہی نہیں، اور کرنا جائز ہی نہیں ہے. حضور مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، حضور عبد ہے. تو میرے دوستو، یہ حضور کے ساتھ کہتے حضور کو اللہ سے حضور کو ملا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں حضور جدا کب ہے اللہ سے؟ ملاتا تو اس کو ہے جو جدا ہو. حضور تو جدا ہی نہیں ہے اپنے سے. لیکن یہ شان الوہیت کو ظاہر کرنے کے لیے تنقیص رسالت کا انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور یہ لوگوں میں باور کرایا کہ نبی تو ایک عام آدمی ہے، وہ اس پہ وحی آئی، وہ کلام لے کر آیا، وہ قرآن لے کر آیا، بس خدا کا کلام بندوں کے نام تھا، نبی کا کام تو بس ایک ڈاکی کا کام. معاذ اللہ معاذ اللہ. میرے دوستو، رب کائنات نے اپنے حبیب کو وہ عظمت دی ہے، وہ شان دی ہے. حضور ظاہری طور پر، حضور جسمانی طور پر، حضور باطنی طور پر، حضور نورانی طور پر، حضور روحانی طور پر، حضور جیسا رب نے بنائے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اعلان کرم حضور غزالی زمان. تو میرے دوستو، یہ خوب رکھو یاد، مولانا ابرار احمد صاحب تو چاہیے داری میں، یہ تو دین کی وہ خدمت کر رہے ہیں. عبد الحکیم میں جناب جھنڈے گاڑے میں اہل سنت کے. تو یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میلاد تو بدعت ہے، بدعت ہے، تو میرے دوستو اس کے کان اس کی بات پہ نہ دھرو. یہ کہتے رہتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، غلام کام کرتے رہتے ہیں، غلام کام کرتے ہیں. میرے دوستو، حضور کون ہے؟ حضور کے ظاہر دیکھو، باطن دیکھو. میں دیکھو حضور کے ہاتھ جیسے کسی کا ہاتھ نہیں، حضور کی مبارک آنکھیں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، حضور کی مبارک بینی ناک مبارک جیسی کوئی ناک نہیں ہے. ارے حضور کا لعاب دہن، حضور کا تھوک مبارک کسی کا ایسا نہیں، حضور کے بول و براز ایسے کسی کا نہیں. میرے دوستو، بول و بول کہتے ہیں پیشاب کو، اور براز کہتے ہیں پاخانے. بھئی یہ ناپاک ہے نا، خون بھی ناپاک ہے. قرآن شاہد نے دم جو ہے یہ ناپاک ہے نا، حرام ہے نا، ناجائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون صحابہ نے پیا، صحابی ایک حضور کا خون پیے اور حضور سے یہ فرمائیں کہ یہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم نے خون پی لیا تو تم نے تو حرام چیز، ناجائز چیز تم نے پی لی، تم تو جہنم ہی ہو گئے. سید عالم فرمایا اب تجھے جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، جہنم کی آگ چھوئے گی. پیشاب حضور کا حضرت ام ایمن اور حضرت برکت نے اور بہت سے لوگوں نے پی لیا. تو میرے دوستو، حضور نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کی کبھی بیماری ہو. ایک صحابی ابو طلحہ حضور کے خادم تھے، حجام تھے حضور، انہوں نے وہ پیشاب پی لیا.
تو حضور جب پی لیا تو ان کے جسم سے ایسی خوشبو آنے لگی کہ میرے دوستوں جدھر جاتے تھے علاقے مہک جاتے تھے، اور وہ خوشبو جو تھی فقط ان تک نہیں، ان کی نسلوں تک جاری تھی۔ تو میں حضور کون ہے؟ ارے سرتاب قدم، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، ایسا نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ ہم حضور کو انسان مانتے ہیں، ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، لیکن ایسا انسان کے کائنات میں ایسا انسان، ایسا بشر کے ایسا بشر کائنات میں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، ایسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، فلا وربک لا یؤمنون، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ عقیدہ ہے تو سنی ہو، یہ عقیدہ ہے تو سنی ہو، یہ عقیدہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو سب بیڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی قیدے پہ قائم رکھے، اسی پہ قائم رکھے، اور یہ مدارس، یہ ادارہ دیگر مدارس اہل سنت کے میرے دوستوں اسی عقیدے کی تربیت و اشاعت کی۔ اللہ تعالیٰ سید عالم کی سچی محبت فرمائے، کہ دنیا میں رکھے تو حضور کی محبت، اور قبر میں جائیں تو حضور کی محبت کا چراغ نکلے، تاکہ ہماری قبر چراغ کی نظم رہے۔ آمین وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دعا فرمائے اس مبارک نورانی مقدس محفل میلاد میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، سب حاضرین کی اخلاص کا بہترین عطا، سب کو دین اور دنیا کی نعمتیں عطا، سب کے رزق حلال میں وسعت برکتیں عطا، تنگ دستی غربت افلاس میں نجات۔ اس مہنگائی کے دور میں، ہوش ربا مہنگائی کے دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر رحم فرمائے، غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ بیماروں کو صحت عطا، سب بیماروں کو صحت عطا، ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماری، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا کر دے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا کر دے، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا، بے روزگاروں کے لیے غیب سے اسباب پیدا ہو، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے، بزرگان دین کے نقش قدم پہ والدین کے تابع فرمان بنائے، اولاد نرینہ کے خواہش مندوں کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا، فرزند ارجمند عطا فرمائے، ولد صالح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب حاضرین کی دل کی نیک مراد، سب کی حاجتیں کر سکتے۔ حضرت علامہ مولانا ابرار احمد سعیدی کے بیٹے اب اصطلاح کے سر پر دستار آئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے والد کا صحیح معنی میں جانا ہی، اور اس کے سینے کو علوم نافذ بھر دے، اس کے سینے کو علوم نافذ بھر دے، اسے جید عالم بنائے، اور اس کے ذریعے ماں باپ کا نام مزید روشن کرائے، خاندان کی عزت و امن کا زوال فرمائے۔ یہ میرے دائیں طرف جو ہستی بیٹھی ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، حضرت علامہ حافظ قاری اعجاز احمد صاحب دامت برکات ملائیے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، عزت عظمت کے ساتھ قائم دائم رکھے، ساری عمر ان نے دین کی خدمت کی، ساری عمر دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تنگ کے ساتھ قائم دائم رکھے، اور ان کی فیض و برکات قیامت تک جاری رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوک میں ترقی دے، دن دونی رات چوک میں ترقی دے، اور اس ادارے کی جو ترقی ہوگی اور جہاں قال اللہ قال رسول کی سزائیں بلند ہوں گی تو اللہ تعالیٰ مولانا کی والدہ کی درجات بلند فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی فیض برکت، اچھا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو زندہ و سلامت رکھے، زندہ و سلامت رکھے، اور ان کا سایہ رحمت قائم رکھے، ان کا سایہ رحمت قائم رکھے، سب معاملات ٹھیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے والد صاحب کی درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایسا فرزند ہمیں دے کے گئے جو کہ اتنا جید عالم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے والد صاحب کی درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، اور دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، مولانا کو عزت عظمت کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ آپ جو پریشانیاں لے کر آئے اللہ تعالیٰ دور فرما دے، جو تکلیفیں لے کر آئے دور فرما دے، جو دکھ لے کر آئے دور فرما دے، اللہ تعالیٰ دکھوں کو سکھوں میں بدل دے اور غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔
اس ادارے میں مولانا ابرار احمد سعید صاحب کے چچا جی نے اور ماموں نے اور دیگر حضرات نے حصہ ملایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجرا فرمائے، بہترین اجرا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور اعجاز صاحب کو، سجاد صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش نصیب زندگی والا بیٹا تھا، خوش نصیب زندگی والا بیٹا تھا۔ میلاد کی اس پاک محل کو محفل کا صدقہ اعجاز کو، سجاد کو خوش نصیب زندگی والا بیٹا تھا، سجاد کو خوش نصیب زندگی والا بیٹا تھا اور جلد انہیں خواہش ہوئی۔ مولانا کے بڑے ماموں صاحب ملک لطیفہ صاحب بیمار ہیں، کچھ دامن ان کی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور سب تکلیفیں تو دور کر دے اور اللہ میرے مولانا یہ 6 بھائی 6 میرے ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ میں تو سب سے ناکارہ خلائق ہوں۔ اکثر علماء جو ہیں وہ تو برادر صاحبزادہ ہمارے شفیق کے آدمی کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتے ہیں، جو وہاں پڑھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے میرے حصے میں آئے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، عزت عظمت کے ساتھ قائم رکھے، سب پر اپنا کرم فرمائے، سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت آپ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دعا، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کتنا ظلم ہے، کتنا ستم ہے، کتنی بربریت اور کتنی سفاکیت ہے، بم برس رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، چیتڑے اڑ رہے ہیں، بچوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، اور امداد کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، بھوک پیاس سے پریشان ہے، زخمی پریشان ہے، نہ دوائیں ہیں نہ ان کی کوئی امداد ہے، اب وہ بڑی مشکل سے رستہ کھلا ہے۔ یہ کتنی سفاکیت ہے کہ تم مار رہے ہو، زخمی کر رہے ہو اور پھر تم امداد کے لیے بھی رستے بند کر دیں، کتنا ظلم ہے، یہ یزیدیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے اور امریکہ کو تباہ و برباد کر دے، امریکہ کو نشان عبرت بنا دے اور اللہ مظلوم فلسطینی کی مدد فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں کو شرم و حیا عطا فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے، مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر مدد کرنے کی توفیق، عملی طور پر مدد کرنے کی توفیق دے، اللہ سب پر اپنا کرم، سب پر اپنا کرم، یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اے رب کریم، اے رب رحیم، مجھ عاجز سیاکار ذلیل اور حقیر کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیم کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین 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 وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔